بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا یقینی دروازہ تقویٰ ہے۔ تو دوستو، اللہ کو راضی کرو، اللہ پاک خوش ہو جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں۔ یہ بہتر ہے یا یہ کہ بیوی خوش ہو جائے، دفتر والے خوش ہو جائیں، یا جاپان اور جرمن کے لوگ خوش ہو جائیں جو کسی بزنس مین کا مال خریدنے آ رہے ہیں؟ کیا ان کو خوش کرنے سے رزق ملے گا؟ ارے رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اہل تقویٰ کے لیے بے حساب اور بے گمان رزق کا وعدہ ہے، اور ان کو ناراض کر کے اگر رزق مل بھی گیا تو دل کو چین نہیں ملے گا۔ جو مالک کو ناراض رکھے گا دل میں چین نہیں پا سکتا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم اتنا حلال و حرام کا خیال کریں گے اور بینک سے سودی قرضہ نہیں لیں گے اور بینک کو سود ادا نہیں کریں گے تو ہماری ترقی رک جائے۔ اس کا جواب ہمارے بزرگوں نے دیا ہے کہ ترقی دو قسم کی ہے۔ ایک کا طریقہ ہے بادام کھانا اور مادام سے احتیاط رکھنا اور لنگوٹ کا مضبوط رہنا، ورنہ جتنا بادام امپورٹ کیا اتنا ایکسپورٹ کر دیا تو طاقت نہیں آئی۔ ذرا غور سے سننا، یہ بات کم ملاؤں سے سنو گے، کیونکہ میں حکیم بھی ہوں۔ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے سنا رہا ہوں، تو یہ بات کم ملاؤں سے سنو گے، کیونکہ میں حکیم بھی ہوں۔ حکیم ملا آپ سے خطاب کر رہا ہے۔ تو بادام کھا کر اکھاڑے میں ورزش کی اور لوہے کا مقدر ورزش والا خوب گھمایا تو سارے بازو واو پر ہو گئے۔ تو لوہے کا مقدر ورزش والا خوب گھمایا تو سارے بازو اوپر ہو، اور آپ کی باڈی جو ہے بلڈ ہو گئی، اور آپ ہو گئے باڈی بلڈر، یعنی باڈی اچھی ہو گئی، مضبوط ہو گئی۔ اس ترقی کا نام صحت بخش ترقی۔ ایک ترقی تو یہ ہے، اور ایک ترقی یہ ہے کہ دشمن آیا اور یہ بے خبر سو رہا تھا کہ 10 ڈنڈا کس کس کے مارا۔ صبح جو ہوش آیا تو دیکھا کہ 4 انگل گوشت اٹھا ہوا ہے۔ تو کیا یہ ترقی ہے؟ ترقی تو ہے، لیکن بیماری کی ترقی۔ ہاسپٹل جانا پڑے گا، پینسلین کا انجیکشن لگانا پڑے گا۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جو لوگ حرام سے نہیں بچتے، حرام طریقوں سے کما کے بڑی بڑی بلڈنگ بنا لیں، تو یہ ترقی اللہ کے غضب اور قبر کی ہے اور قہر کی ہے۔ بیماری کی ترقی، جس سے اللہ ناراض ہو، وہ ترقی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہر وقت نئی مصیبت آئے گی، کسی کا ایکسیڈنٹ ہوگا، کسی کو کینسر ہوگا، کسی کو السر ہوگا، کسی کو پیرالائز ہوگا، کسی کے بیوقوف اور پاگل بچہ پیدا ہوگا۔ اتنی بلائیں آئیں گی کہ سب ترقی بھول جائے گا۔ سوکھی روٹی میں اللہ چین دے سکتا ہے، بوریا اور چٹائی پر اللہ تعالیٰ سلطنت کا نشہ دے سکتا ہے۔ خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمان تھا۔ نیک اعمال کی توفیق کا سبب فضل الہی ہے۔ چٹنی روٹی میں اللہ بریانی کا مزہ دے سکتا ہے۔ آگے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ جس کو میرے عاشقوں کی علامتیں نصیب ہو جائیں، یعنی تواضع اور ہر قسم کی تکلیف اٹھا کر مجھ کو خوش رکھنے کی توفیق، اور دنیا کی کسی ملامت کی پرواہ نہ کرنے کی ہمت، اور جس کے قلب پر فسوف یأتی اللہ بقوم کی تجلی نازل کروں اور اس کو اپنے عاشقوں کی قوم میں داخل کر لوں اور اس کی صورت اور سیرت اللہ والوں کی بنا دوں، تو سمجھ لو کہ یہ میرا فضل ہے۔ تمہارا کوئی حق نہیں بنتا، مجھ پر تمہارا کوئی قرضہ نہیں ہے کہ میں تمہارا قرضہ چکا رہا ہوں، بلکہ یہ میرا فضل ہے۔ جس کو چاہتا ہوں اس کو اپنے عاشقوں کی قوم میں داخل کرتا ہوں۔ واسع علیم کی تفسیر۔ آگے فرمایا واللہ واسع علیم۔ یہاں 2 نام کیوں نازل اور واسع سے کیا مراد ہے؟ کثیر الفضل لا یخاف نفاد ما عنده۔ بے شمار فضل اور مہربانی والا جو اپنی مہربانی فرمانے پر ڈرتا نہیں کہ میرا خزانہ خالی ہو جائے گا۔ اپنے فضل کے خزانے ختم ہونے کا اللہ کو اندیشہ نہیں ہے۔ اگر سارے عالم کو ولی اللہ بنا دے تو اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ اور علیم کی کیا تفسیر ہے؟ علیم بأہلہ ومحلہ۔ اللہ جانتا ہے کہ میرے عاشقوں کی قوم کے لیے کیسی فیلڈ چاہیے، کیسا دل چاہیے، کیسا سینہ چاہیے، یہ میرے علم پر موقوف ہے۔ اور پھر اگر کوئی نالائق بھی ہے تو میں لائق بنانا بھی جانتا ہوں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ
ایک شعر میں فرماتے ہیں، اے خدا بہت سے نالائق لوگوں کو آپ کے کرم نے لائق بنا دیا، نالائق اعلیٰ درجے کے ولی اللہ ہو گئے۔ دیکھ لو جگر مراد آبادی کتنی شراب پیتے تھے، اپنے دیوان میں خود لکھتے ہیں کہ پینے کو تو بے حساب پی لی، اب ہے روزے حساب کا دھڑکا۔ پھر گئے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور توبہ کی اور دعا کرائی کہ حضرت 4 دعائیں دے دیجیے، شراب چھوڑ دوں، حج کر آؤں، داڑھی رکھ لوں اور ایمان پر خاتمہ ہو جائے۔ واپس آئے اور شراب چھوڑ، جس سے بیمار بھی ہو گئے تو یو پی کے ڈاکٹروں کے بورڈ نے فیصلہ کیا کہ جگر صاحب تھوڑی سی پی لیا کریں، نہیں تو مر جائیں۔ جگر صاحب نے کہا کہ اگر تھوڑی سی پیتا رہوں گا تو کب تک جیتا رہوں گا؟ ڈاکٹروں نے کہا کہ 10 سال اور جی جائیں گے۔ فرمایا کہ میں اللہ کو ناراض کر کے اللہ کے غضب میں 10 سال جینا نہیں چاہتا، بلکہ توبہ کرنے سے اگر جگر کو ابھی موت آ جائے تو ایسی موت کو میں لبیک کہتا ہوں تاکہ اللہ کی رحمت کے سائے میں اللہ کے پاس جاؤ۔ اس لیے اللہ والے وہی ہیں جو گناہوں سے بچنے کا غم اٹھاتے ہیں، جو نظر بچا کر حسینوں سے بچنے کے غم کو لبیک کہتے ہیں کہ کہاں یہ میری قسمت جو آپ کی راہ کا غم نصیب ہو، کیونکہ یہ غم خوش نصیبوں کو ملتا ہے۔ نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاکت غت، سرے دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائے۔ دشمنوں کو یہ غم نصیب نہ ہو، آپ کے دوستوں کا سر سلامت رہے، آپ کے دوستوں کو یہ غم نصیب ہو، کیونکہ جس غم کے اندر حلاوت ایمانی کی بے شمار تجلیات موجود ہیں وہ غم اٹھا کر پچھتاتے نہیں ہیں کہ کاش کہ شریعت میں آزادی ہوتی